بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عبدالخالق لو اسلام یوٹیوب چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ملحد کی دو پوسٹوں کو لے کر ان کا موازنہ کروں گا، اور اس سے جس کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ انسانیت کرنے والے اور انسانیت کا نعرہ بار بار لگانے والے اور ہر بات میں انسانیت کرنے والے کس قدر اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اور صرف مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ باقی یہ لوگ ہندو مذہب والے ان کے بھائی ہیں، اور یہ ہندو مذہب والوں کے بھائی ہیں، کیونکہ ان کو ان کی طرف سے نہ صرف بھیک ملتی ہے، ان کے ٹکڑے ملتے ہیں، ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں یہ لوگ، اور اسی لیے ان کی پوسٹوں کو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، سکرین پر سب نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے دونوں پوسٹوں پر، جس میں ایک طرف تو یہ ایک رمضان کی مبارکباد دے رہا ہے مسلمانوں کو، اور دوسری طرف یہ ہولی کی مبارک دے رہا ہے ہندوؤں کو، اور اس کی دونوں پوسٹوں سے فرقہ واریت سامنے نظر آ رہی ہے، جانبداری سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن نعرہ اس کا یہی ہے کہ یہ ایک ملحد ہے جو کسی خدا کو، کسی کریٹر کو، کسی بھگوان کو نہیں مانتا، اس کا صرف یہ نعرہ ہے۔ لیکن پوسٹوں میں اور اس کی حرکتوں میں، اس کی پوسٹوں میں، اس کی ویڈیوز میں، اس کے پورے چینل پر ویڈیوز میں اس کی صرف اور صرف نفرت جو ہے وہ صرف مسلمانوں سے دکھائی دیتی ہے، یا پھر کہیں کہیں کرسچن لوگوں سے دکھائی دیتی ہے۔ باقی ہندوؤں لوگوں کے ٹکڑوں پر پلتا ہے اور ان کی ہی گن گاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ کو یہ میرا کام پسند آتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح جاری رہے، تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ نے صرف ایک دفعہ سبسکرائب کرنا ہے، اور ہمارے چینل کو اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا اور ہمیں موٹیویشن ملے گی، ہمیں جذبہ ملے گا، اور ہم اس کام کو اسی طرح جاری رکھیں گے، اور یہ ایک ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور صدقہ جاریہ تو وہ ہے جس کا ثواب قیامت تک ہمیں ملتا رہے گا، ہم دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، ہمیں ثواب ملتا رہے گا، اور کیونکہ ہماری آواز تو انٹرنیٹ پر اور ہر جگہ پر دنیا میں سنائی دیتی رہے گی، اور ہمارا پیغام اسی طرح چلتا رہے گا، جاری رہے گا، اور ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا قیامت کے دن، جب ہم ایک نیکی کے لیے بھی ترس رہے ہوں گے، اور ہمیں ایک نیکی کی ضرورت ہوگی جو ہمیں نہ ہمارے والدین سے ملے گی، ماں باپ سے ملے گی، لیکن اس وقت کیا پتہ ہمیں یہی نیکی ہمارے کام آ جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ لہٰذا اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اس کو سپورٹ کریں، اور سبسکرائب کر کے اس کو سپورٹ کرتے رہیں۔ شکریہ۔ اس کی ویڈیو کا خیال میں نے اس طرح سے لگایا کہ جب میں نے اس کی یہ ایک پوسٹ دیکھی، ایک پوسٹ تھی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی پوسٹ پر میں نے ایک کمنٹ لکھا کہ آج تک کوئی بھی ملحد کسی بات پر ٹک نہیں سکا، اور کوئی کسی ٹاپک پر وہ کسی بات پر بات نہیں کر سکا، کیونکہ میرا اب ایکسپیرینس ہو گیا ہے، اور میرا ایک مشن بن گیا ہے ان لوگوں سے بات کرنا، اور ان لوگوں کے ان کی باتوں کا جواب دیتے رہنا، جس کے لہٰذا میں اب مسلسل ان پر باتیں کرتا رہوں گا، اور آگے بھی ان پر ویڈیو بناتا رہوں گا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اس کام میں سپورٹ کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ بہرحال آگے اپنے ٹاپک پر ہی رہتا ہوں، اپنے ٹاپک پر ہی رہتے ہوئے بتاتا چلوں کہ یہ میرا کمنٹ تھا اس کی پوسٹ پر کہ آج تک کوئی ملحد کسی بات پر کوئی بات تک کر نہیں سکا، اور بس آپس میں ایک دوسرے کے بندے اپنے ہی بندوں کو نام بدل کر لے آتے ہیں سامنے، اور ان کو ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں اور ہندوؤں کو خوش کرتے ہیں۔ اور میں نے اس کو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایک ایتھیسٹ جو ہے وہ ایک کنویں کے مینڈک کی طرح ہوتا ہے، جو کہ یہ سوچتا ہے کہ بس میں کنویں کے اندر ہوں، اور یہ کنویں کے اندر جو جگہ ہے بس یہی اس کی کل دنیا ہے، پوری دنیا ہے، اس کنویں کے باہر جو کچھ بھی ہے کچھ بھی نہیں، اس کنویں کے باہر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن در حقیقت میں ایک مسلمان اور ایک مذہبی آدمی جو
جو کریٹر پر جو یقین رکھتا ہے کہ خود بخود کوئی بھی چیز کبھی نہیں بن سکتی، کہ اس کو بنانے والا کہیں نہ کہیں موجود ہے، اتنی لامحدود دنیا میں زمین سے جب بندہ باہر ہی نکلتا ہے تو اس کو آگے ایک لامحدود دنیا کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. جو در حقیقت میں اس کی ہم لوگ بالکل کنویں کے مینڈک کی طرح ہیں، کیونکہ یہ ہماری زمین ایک کنواں ہے اور اس کے باہر ایک لامحدود دنیا ہے، لامحدود کائنات ہے، لامحدود ختم ہونے والی. ہم نے آج تک زمین کو 100% ایکسپلور نہیں کیا، آگے ہم کہاں تک جائیں گے اور کیا سوچیں گے کہ اس کو بنانے والا کدھر ہے. لازمی بات ہے جس پر اس نے مجھے جواب دیا کہ جس پر اب میرے اس کمنٹ کے جواب میں یہ ایک ملحد ہے جو مجھے کہتا ہے کہ یہ مجھے غالب کمال کی ٹائمنگ بتا رہا ہے کہ وہ کس کس ٹائم پر لائیو آتا ہے یوٹیوب پر اور اس کے ساتھ تم بات کرو. یہ 4:30 بجے اور 9:30 بجے آپ اگر بات کر لو تو ہم فراق کے ویل سے نکل آئیں گے. تو میں نے اس کو پھر اس کے جواب میں کہا کہ برادر، جس انسان کو بیٹھ کر کھانے کی عادت پڑ جائے نا تو وہ کبھی بات نہیں کرتا، وہ کبھی سچ پر بات نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی روزی بند ہونے کا خطرہ ہے. اگر آج اس کو پکا پتہ ہے، سارا کچھ پتہ ہے اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ میں خود مسلمان ہوں الحمدللہ. مجھے اسلام کے بارے میں اتنا کچھ پتہ ہے کہ میں نے آج تک میرے 2 سال ہو گئے میں ان لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں، ہندو لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے اور ہر ٹاپک پر میں نے ان سے بات کی، مجھے کسی بھی ٹاپک پر کوئی بھی انشاءاللہ اسلام میں کمی نظر نہیں آئی. ان لوگوں کو اعتراض حضرت عائشہ کی میرج پر میں نے اس پر بھی سوچا اور اس پر بھی میرا ذہن گیا. ان کو اعتراض حضرت صفیہ کے ساتھ شادی پر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر، میرا ذہن ادھر بھی گیا اور ادھر بھی میں نے سوچا اور پھر میں اپنے اسلام پر پکا ہوا. ان کا اعتراض حجاب پر، پردے پر، میرا دماغ ادھر بھی گیا، ادھر بھی میں نے سوچا اور میں نے ویڈیو بھی بنائی اس ٹاپک پر. ان سب ٹاپک پر میں نے ویڈیو بنائی اور میرا یقین پکا ہوا اور پہلے سے بھی پکا ہوا. لہٰذا یہ کہنا کہ اس کو اسلام کے اندر کوئی کمیاں نظر آئی ہیں، اس کو اسلام کے اندر کوئی خرابی نظر آئی ہے، اس کو اسلام کے اندر بیماری خرابی نظر آئی اس لیے یہ مولد ہوا، تو یہ ایک پکا جھوٹ ہے، پورا جھوٹ ہے. کیونکہ یہ پہلے کا ہندو تھا اور پہلے سے ہندو تھا اور ایک مسلمان نام رکھ کر یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہندوؤں کو بیوقوف بنا کر صرف بیٹھ کر کما رہا ہے، بیٹھ کر کھانے کی کوشش کر رہا ہے، بیٹھ کر کھانا چاہتا ہے تاکہ اس کو بس مفت کے پیسے ملتے رہیں بیٹھے بیٹھے. کیونکہ اپنی یہ ویڈیوز میں میرے چینل پر ایک ویڈیو بھی موجود ہے جس میں یہ لوگوں سے پیسے مانگ کر یہ 3 لاکھ روپیہ اس نے جمع کیا اور اپنے لیے لیپ ٹاپ خریدا، اس نے اپنے لیے کمپیوٹر خریدا، اس نے کمپیوٹر خریدا جو کہ پورے کا پورا ہندوؤں کے پیسوں سے اس نے خریدا، اس نے ہندوؤں کے پیسوں سے لہٰذا یہ بیٹھ کر کھانے والوں میں جب اس طرح کی عادت پڑ جائے تو پھر ان کو ان کے اوپر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اس کی بہت سی باتیں میں نے اس پر ریورس کی ہیں، اس کے اوپر کی ہیں، لیکن لائک حارث سلطان نے ایک دفعہ کہا کہ اپنے جوش جذبات میں کہ مسلمانوں کی جہادیوں کو لے کر، وہ حمزہ علی عباسی تھا کہ نہیں، وہ جس نے عورت مارچ کے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو اس کو ٹارگٹ کر کے اس نے کہا تھا کہ ایک ڈیول ورشپر کو بھی رائٹ ہے کہ جیسے چاہے جیے، تو یہ کون ہوتا ہے عورت مارچ میں اس طرح سے وہ کرنے والا، لڑائی کرنے والا. تو میں نے پھر اس وقت میں نے میسج کیا تھا کہ میں نے کہا کہ اگر ایک ڈیول ورشپر کو اگر رائٹ ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے جیے، تو پھر مسلمانوں کو بھی رائٹ دو کہ وہ بھی جس طرح سے چاہے جئیں، چاہے وہ جہادی ہے یا چاہے وہ نان جہادی ہے، ان کو بھی تم پورا رائٹ دو، پھر وہ بھی جو کرے دل ہے ان کا کرے، وہ بھی کسی کے پھر وہ نوکر تو نہیں ہے، کسی کے وہ غلام تو نہیں ہے. ان کے اوپر تم کرٹیسائزم کس طرح سے کرنے کا حق رکھتے ہو، جس کا اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. کیونکہ ظاہر اس بات کا اس کے پاس جواب تو نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر ایک طرف سے اگر تم لوگ کرٹیسزم سے روکتے ہو، ایک طرف سے لوگوں کو کہتے ہو کہ تم ان پر کرٹیسزم نہ کرو، مطلب جہادیوں کو کہتے ہو کہ تم لوگوں کو آزادی سے جینے دو، تو پھر تم جہادیوں کو بھی روکنے کے حقدار نہیں ہو کہ ان کو بھی کرٹیسائز کرنے کے. سیم اکارڈنگ ٹو غالب کمال
اس کو بھی سب غلطیاں جو ہیں وہ نقصانات جو ہیں وہ صرف اور صرف اسلام میں نظر آتے ہیں کیونکہ اس کو یوٹیوب پر ویوز چاہیے، اور اس کو اور پھر وہ اس نے اپنی کمپین بھی چلائی ہوئی ہے کہ اپنے تمام سبسکرائبر سے وہ منتھلی کے $5 بھی کماتا ہے۔ میں نے اس کی پوسٹ پر میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، یہ سکرین پر آپ کو نظر بھی آئے گا۔ اس کے علاوہ حارث سلطان پھر کچھ رپلائی دیتا تھا جو میں اس کو لگتا تھا، لیکن پھر وہ بھی نہیں دیتا لیکن جبکہ یہ غالب کمال جو ہے یہ ٹوٹلی ہندو ریلیجن فالور ہے، اور ایک ایتھیسٹ ہے، کیونکہ یہ ایتھیسٹ جو ہے ہندوؤں کو دیوالی کی وشز اس طرح سے دیتا ہے، ہولی کی وشز اس طرح سے دیتا ہے، جبکہ وہ رمضان کے حوالے سے اس طرح کی غیر شرعی اور بہت ہی غلط قسم کی پکچر لگا کر رمضان کی مبارکباد دیتا ہے، جس سے اس کا پورے کا پورا وہ جو ہے نا کرٹیسزم جو ہے نا اس کا پورے کی پوری جانبداری نظر آتی ہے، اور اس کی نفرت کا پتہ چلتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی۔ والسلام، خدا حافظ۔